اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے یہ آیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ اللہ یہ صفات ذاتی رکھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفات کلاماتی اللہ نے اپنی عطا سے عطا فرمائی۔ آج کی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق کیا ہے۔ حدیث جابر مشہور ہے، صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ جستجو ہے کہ مجھے یہ علم ہو، یہ سب کچھ جو بنا ہے زمین و آسمان، جنات عرش ملائک بہت کچھ بنا، ان گنت بنا، سب چیزوں سے پہلے اے پیارے حبیب اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور۔ اے جابر سن لے، اللہ رب العزت نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ نبی کے پاس علم غیب ہے، بتا رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے، یہ نبی کو کیسے معلوم ہوا؟ اسی کو علم غیب ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی میں القا کیا، سارا علم تمام علم اللہ نے اپنے نبی میں منتقل کر دیا۔ اور یہاں مجھے ایک وہ گفتگو بھی یاد آ رہی ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوطور پر اللہ نے نوازا، کلام اللہ، کلیم اللہ، اور یہاں تک کہ پھر اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوا۔ مانگ کر صحیح، مانگ کر، ایسی چیز تو مانگ لینی چاہیے، اللہ کا درشن بھی مل گیا۔ اب مسرور ہے، کلیم اللہ مسرور ہے، منور ہے، مشکور ہے، اور سوچ رہے ہیں اللہ نے مجھے سب سے زیادہ نوازا، کسی انسان کو مجھ جیسا کمال نہیں بخشا، کسی انسان کو مجھ جیسا کمال نہیں بخشا، مگر اللہ رب العزت فرمایا کلیم اللہ بے شک ہم نے تمہارے دل کو متواضع پایا، تیرے دل کو عاجزی پائی، اور ہم نے یہ عطا کر دیا، کلیم اللہ بنا دیا۔ مگر سن لے، تیری باقی زندگی تین کاموں پر مزین رہنی چاہیے۔ اللہ وہ کون سے؟ فرمایا شکر کرتے رہنا، شکر کرتے رہنا۔ اللہ یا شکر کرتے رہنا، شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ ہاں نعمت بڑھانا چاہتے ہو، شاکر بنو، شکر کر۔ اے موسیٰ شکر کرنے والا رہنا، اور دوسری بات فرمائی توحید پر قائم رہنا، ساتھ ہی فرمایا محمد کی محبت سے سرشار رہنا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سمجھ آ گئی رب شکر کا، سمجھ آ گئی توحید کا، مگر محمد کی محبت لازم کیوں ہے، ضروری کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کلیم اللہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، لولا محمد و امتہ، اگر محمد کو اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ بھی حدیث ہے، کچھ بھی پیدا نہ کرتا، ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا الارض ولا السماء ولا الجنہ، ولا کچھ بھی، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ جن و انس ہوتے، نہ فرشتے ہوتے،
نہ مکان ہوتا نہ لمکان ہوتا، یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ اضحک الربوبیہ، اللہ خود فرما رہے ہیں مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، کچھ بھی پیدا نہ کرتا، یہاں تک کہ اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا، اپنے رب ہونے کا اعلان بھی، لولا کلمہ اظہر کر ربوبیہ، ظاہر کرنا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا کہ میں رب ہوں، میرا چرچا رب والا ہو، یہ بھی ظاہر نہ کرتا۔ الغرض فرمایا میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا، ساری چیزیں اس حدیث میں گنی گئی، قلم بھی اور لوح محفوظ بھی، سب کچھ، اور آخر میں کہا اللہ نے اے کلیم اللہ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، کلیم اللہ تجھے بھی پیدا۔ اب سمجھ آ گئی کلیم اللہ کو کہ کمال محمدی کا کیا مقام ہے، جمال محمدی کا کیا مقام ہے، اور اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ محمد کی محبت شرط، دین حق کی شرط اول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر محمد کی محبت نہیں ہے تو خدا کو مانا ہوا بیکار ہے، کچھ بھی عبادت کرنی بیکار ہے، حج قبول نہ ہوگا، کچھ بھی نیکیاں قبول نہیں گی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت، والدین سے بھی زیادہ محبت، اللہ کے محبوب سے اللہ کے بعد محبت کا اظہار عملی طور پر، کلام اللہ کے طور پر، اللہ کلمے کی طور پر ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے محبوب کلیم اللہ موسیٰ اور اللہ کلام گفتگو کر رہے ہیں، توحید کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بیان کر رہے ہیں، جہاں توحید ہوگی وہاں رسالت رسول ہوگی، جہاں اللہ کا چرچا ہوگا محمد کا وہاں کلام ہوگا۔ لے لازم مضمون موسیٰ بڑے 100 سال پہلے ابھی حضور نہیں آئے، اور حضور کی آمد کے چرچے سارے نبی کرتے رہے، سب نبی حضور کی تعریف، حضور پر ضرور، اللہ غنی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس پر گفتگو کریں گے، تو میں فوکس کر رہا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرمایا تمہارے پاس ایک نور آیا، اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب ہے، اور نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور یہ نوریوں کے بادشاہ اور بشروں کے بادشاہ، بشروں کے بھی امام ہے، نوروں کے بھی، نوریے بھی سلام کرتے ہیں اور بشری بھی سلام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نور تخلیق کیا، یہ جابر کی حدیث میں نے سنائی پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں یہی تذکرہ فرمایا، جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس نور کو خاص مقام میں، خاص درجے میں، خاص عالیہ اللہ رب العزت کے درجات میں انہیں رکھا گیا، عبادت کرتا رہا وہ نور، 70,000 سال رکوع، 70,000 سال قیام، پھر رکوع، پھر لمبا سجدے، 2 نفل پڑھتے، لاکھوں سال گزر گئے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی جو نظر مجالس میں لکھی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں نے شمار نہیں کی، گنتی نہیں کی، ہاں ایک اندازہ ہے، چوتھے حجاب پر، تب آسمان نہیں تھے، حجاب کے اللہ کے حجاب 70,000 حجاب ہیں جو آسمانوں سے اوپر ہیں، جو رف رف کے ساتھ، یعنی جہاں جبریل بھی رک گئے تھے اور وہ سواری بھی رک رہی تھی براق، اکیلے حضور گئے تھے، وہاں سے شروع ہوتے ہیں حجابات کا سلسلہ 70,000، یہ اللہ کے حجابات۔ چوتھے حجاب پر میں 70,000 سال بعد ستارہ چمکتا دیکھتا تھا۔ اے اللہ کے نبی میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب ملٹی پلائی کر لیں، ضرب دے لیں 72,000 کو 70,000 سے، کروڑوں سال پہ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جبریل واللہ انا ذالک الکوکب، مجھے اللہ کی قسم ہے وہ چوتھے حجاب پر جو تو ستارہ چمکتے دیکھتا تھا وہ محمد کا نور تھا۔ اللہ یا رسول اللہ، وہ چوتھے حجاب پر 70,000 سال بعد جو تو ستارہ چمکتا دیکھتا تھا 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ واللہ انا ذالک الکوکب، مجھے قسم ہے رب کی وہ ستارہ میں محمد کا نور تھا۔ لمبے لمبے رکوع سجود، کہتے ہیں علماء رکوع سجود میں نمازیں جو گیس کی جاتی ہیں، سجدے میں گئے تو ظہر اثر، رات کی نمازیں، کھڑے ہیں تو دن کی نمازیں، تو باہر کیف اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس نور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعضاء دیں اور دنیا کی شروعات کریں جہاں چرچا ہو اللہ کا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر اللہ نے جبریل سے کہا جاتا ہے بعض روایتوں میں جو یہ شیطان بن گیا تب عزازیل نام تھا، اسے کہا کہ جا کے زمین سے مٹی لے کے آ، زمین نے انکار کر دیا۔ پھر جبریل کو بھیجا گیا کہ جہاں حضور مدفون ہوں گے، یعنی یہاں اب روضہ ہے، جس جگہ جناب دفن ہے زندہ قبر میں دیکھ رہے ہیں، اسی جگہ سے جبریل جب زمین لینے آیا، مٹی لینے آیا، تو مٹی کو کہا کہ حکم ربی ہے، وہ وجد میں آ گئی اور کافور کی طرح وہاں سے اچھلی اور انہوں نے مٹھی میں لے لی اور اس میں نور محمدی منتقل کیا۔ بظاہر آدم علیہ السلام اس سے تخلیق ہوئے، علماء فرماتے ہیں اللہ نے پھر اس نور محمدی کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا اور ایک حصے سے قلم، اہل قلم ذرا دھیان سے قلم چلاؤ، دوسرے حصے سے لوح محفوظ جس پہ لکھا جاتا ہے، لکھنے والوں دھیان سے لکھو، بڑا یہ درجہ ہے، اور چوتھے سے، تیسرے سے ساری مخلوق، اور پھر یہ نور محمدی آدم علیہ السلام کے جسم میں وضعیت فرمایا، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تکمیل کیا، فرشتوں سے کہا پانی میں دیکھتے جاؤ جو خوبصورت تصویر نظر آئے ویسے ویسے اس مٹی میں جو نور گوندا ہے، اس مٹی میں آگ پانی ڈالا ہے، ویسے ویسے اس کو چینج کرتے جاؤ، پانی میں نقش دیکھو، اللہ کا پسندیدہ چہرہ، اللہ کے پسندیدہ اعضاء پانی میں دکھتے تھے، فرشتے آدم ویسے آدم کو بناتے، یہاں تک کہ آدم اللہ کی پسندیدہ صورت بن گئے۔ اور پھر نور محمدی منتقل ہوا کہ جب میری منشا ہوگی اس نور محمدی کو محمد کا وجود دے کر بشر افضل البشر بنا کر دنیا میں مبعوث فرماؤں گا، اور سارے نبیوں میں اعلان کیا گیا کہ یہ محمد جب بھی آئے سب کچھ چھوڑ کے ان کی محبت میں سرشار رہے۔ آدم علیہ السلام نے اس نور کی چمک دیکھی، فرشتوں کا درود پڑھنا دیکھا، کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی اللہ میری نور پشت پہ آئے، یہاں ظاہر ہو، پھر وہاں سے ان کی خواہش ہوئی میں دیکھنا چاہتا ہوں
تو اللہ نے انگلیوں میں یا انگوٹھے میں نور کو ظاہر نور محمد، انہوں نے بہت ساتھی آج کئی لوگ اس سنت کو اپناتے ہیں، محمد کی محبت میں قرۃ عینی بے کا یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر نور یہ پشت در پشت آدم علیہ السلام سے مختلف انبیاء کے وجود سے ہوتا ہوا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا پھر عبداللہ کے پاس آیا، اور یہ تاریخ لکھی ہے کہ عبداللہ کے پیشانی سے نور نکلتا تھا، آسمان میں داخل ہو جاتا تھا، اور پھر یہ نصیب جاگے بی بی آمنہ کے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اتباع